کھیوڑا ٹی وی نیٹورک اینڈ یو آر واچنگ کے ٹی وی نیوز۔ آج مشیر صحت پنجاب جناب میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی صاحب THQ ہاسپٹل پنڈ دادن خان میں تشریف لائے اور مریضوں کے مسائل سنے اور میڈیا سے بات کی۔ آپ نے ساری صورتحال دیکھ لی ہے، مسائل آپ نے دیکھ لیے، آپ کی متعلقہ فیلڈ ہے، آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ اس پہ کیا میئرز لے رہے ہیں۔ THQ کی حالت ظاہر آپ نے دیکھی ہے، تحصیل کی حالت آپ نے دیکھی ہے، عام آدمی کا سفر اتنا مشکل ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ مریض کا سفر کتنا مشکل ہوگا۔ تو ہم آپ سے یہ اسپیشل اس کی فیور بھی چاہتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی کوئی صورتحال ہے آپ اس کو ایمرجنسی طور پر ٹریٹ کریں اور یہاں پہ جو میئرز لینے والے ہیں وہ لیں پلیز۔ جی آئی تھنک یہ آپ کا جو سوال ہے، دیکھیں میرا اپنا ضلع ہے، میرے اپنے لوگ ہیں اور چیزیں دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ THQ میں آیا، یہاں پہ وہ فیسلٹیز جو ہونی چاہیے وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، اسپیشلی جب آپ کے پاس راستے ہی کھلے نہیں ہیں، آپ کی سڑکیں ہی نہیں ہیں، یہاں سے ایمرجنسی کو ٹرانسفر کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی سیریس مریض ہو جائے، اسے کہیں بھیجنا ہو تو وہ تو راستے میں مر جائے گا۔ یا پھر اس میں ہمارا دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس ایمبولینسز اور پلس یہاں سے مریض کو جلدی پہنچانے کی سہولت ہو، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اسپتال اتنا تگڑا ہو، اس میں ہمارے ڈاکٹرز اتنے ایکسپرٹ ہو، اس میں ہمارے پاس سامان اکوپمنٹ ایسا ہو اور اس پہ ہمارے پاس ساری میڈیسنز ایسی ہو کہ ہم لوگوں کو یہاں سے بھیجیں ہی نہ اور ادھر ہی ٹریٹ کریں۔ پہلا حل تو یہ ہے، وہ سب سے بہتر حل ہے، کیونکہ یہاں سے دیکھیں تو اسپتال یہاں سے کافی دور ہے، مین جو اسپتال ہے کافی دور ہے۔ تو اس میری پرائرٹی یہ ہوگی کہ THQ PD خان کو ہم زیادہ ماڈرن کریں، زیادہ اکوپمنٹ ہو، ڈاکٹرز اور آ جائیں، اسپیشلسٹ اور آ جائیں اور یہاں پہ جو میڈیسن ہے کسی صورت میں ان کی شارٹیج نہ ہو۔ ایک کارڈیالوجسٹ جو پہلے DHQ جیلم میں وہ یہاں پہ پوسٹ ہو چکے ہیں، ان کا پوسٹنگ آرڈر آ گیا، وہ آ جائیں گے تو ایک کارڈیالوجی کی فیسلٹی یہ آ جائے گی۔ اور میں THQ اور پنڈ دادن خان والوں کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں کم سے کم مہینے میں ایک دن یہاں پہ کارڈیالوجی اور اس میں سے میں اس کا میرا یہاں پہ آنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ میں نے دیکھنا یہ ہے کہ کن مریضوں کو پنڈ دادن خان سے باہر کہیں بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا، اگر ان کو ادھر ہی رہنے دینا تاکہ وہ سفر نہ کریں، ان کی تکلیف نہ ہو، اور جو سہولتیں ہیں انہیں یہاں پہ مل جانے چاہیے، اور جو ایڈوائس چاہیے انہیں وہ یہیں پہ مل جانے چاہیے۔ اور یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت ہی کمیٹڈ ہوں، پروفیشنلی بھی کمیٹڈ ہوں، اور جو گورنمنٹ نے ذمہ داری دی ہے اس میں بھی بہت زیادہ میں مصروف ہوں۔ لیکن میں اسپیشلی اپنے لوگوں کے لیے یہاں کے جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں، یہاں پہ میں انشاءاللہ مہینے میں ایک دن دوں گا، اور اس دن جو ڈاکٹر صاحب نے دیکھ لیا، نجیب صاحب نے، اگر ان سے نہ حل ہوا مسئلہ تو میں آ کے دیکھ کے، اگر کسی کو ریفر کرنا ہوا کوئی اینجیوگرافی کے لیے یا اور پروسیجرز کے لیے، وہ پھر انہیں یہاں سے ہم ریفر کر دیں گے۔ سر ایک کوشچن یہ ہے کہ ابھی جس طرح آپ نے DC صاحب کو بھی موٹیویٹ کیا، یہاں بھیجا، بریگیڈیئر صاحب بھی تشریف لائے، CM لیول پہ بھی آپ نے بات کی، لیکن لوگوں کی توقعات سر آپ کی ذات سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایک تو آپ اس ریجن سے ہیں، یہ آپ کا علاقہ ہے، اور دوسرا سر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کا نام آ گیا تو بہتری پھر نظر آنی چاہیے سامنے، ایکٹیویٹ ہونی چاہیے چیزیں، اور جو لوگ اسپیشلی ڈاکٹرز کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ یہاں پہ آ کے سرو کریں، اس کے لیے سر آپ کو۔ جی دیکھ تو یہ ہے یار، مجھے آج روڈ پہ آیا، میں پہلی دفعہ پنڈ دادن خان آیا ہوں اور بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ آپ جب آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے لوگ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور یہ سب سے پہلی پرائرٹی میری اور بلال صاحب کی یہ پرائرٹی ہے کہ یہ روڈ بنے۔ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے، ہم نے احسن اقبال صاحب سے بھی بات کی ہے، ہم نے چیف منسٹر پنجاب سے بھی بات کی ہے، اور بلال صاحب اسپیشلی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ فنڈز کچھ ریلیز ہوئے ہیں، کچھ اور فنڈز اس کے ہونے ہیں، کچھ تھوڑا سا بیچ میں کمی ہوئی ہے، فنڈز بھی ریٹس بڑھ گئے ہیں، تو اس لیے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ وہ کام ہو کے تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی، کیونکہ یہ ہماری اپنی روڈ ہے، اس پہ میں نے بھی سفر کرنا ہے، سب نے سفر کرنا ہے۔ یہ روڈ ٹھیک ہوگی، جیلم اور پنڈ دادن خان اور موٹر وے کنیکٹ ہو گیا تو آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے، اور وہ والی ہماری پہلی پرائرٹی ہے۔ یہاں پہ جو پنڈ دادن خان کا دیکھیں سب سے بیکورڈ تحصیل ہے، اب دیکھا جائے باقی لوگوں سے، باقی تحصیلوں سے یا ایریا سے موازنہ کیا جائے تو اس دور میں بھی یہ بہت ہی بیکورڈ تحصیل ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس تحصیل کو اس لیول پہ لایا جائے کہ یہاں کے مسئلے کم ہوں۔ اور میری ہمدردیاں اور میری جو کوشش ہے اپنے اس علاقے کے لیے ہے کہ لوگوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کریں، ہمیں مشکلیں ان کی کم کریں، جتنا ان کے لیے یہاں پہ رہنا آسان کر سکتے ہو، اور جو فیسلٹیز یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں وہ انہیں فیسلٹیز دیں۔ جہاں تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے، DC صاحب ہے، AC صاحب ہیں، باقی ان کی فل سپورٹ، 100% ہمیں سپورٹ ہے، اور وہ جو بیسٹ اپنے ریسورسز ہیں جو کر رہے ہیں
ان ریسورسز کے حساب سے وہ ہماری کافی زیادہ مدد کر رہے ہیں. اب ہمارا یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے جتنا اس کو آگے جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں اور پلس جو آگے گورنمنٹ نے یہاں پہ بجٹ دینا ہے اس پہ کوشش کر کے وہ جلدی سے جلدی حاصل کر سکیں. سر اس میں یہاں پہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف کی بھی بہت ساری کمی ہے. درجہ 4 کا جو سٹاف ہے ایمرجنسی ڈیل کر رہا ہوتا ہے, ایمرجنسی میں ہمارے پاس سٹاف نرس نہیں ہے. اگر کوئی آئی ڈی کے ساتھ خاتون پیشنٹ آ جاتی ہے اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے, اس کو میل جو یہاں پہ سٹاف ہے وہی ڈیل کر رہا ہوتا ہے. نہیں, اس میں جہاں پہ میں ابھی ایمرجنسی کا راؤنڈ کر کے آیا ہوں اور وہاں پہ جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے فیمیل کی یا نرس کی ضرورت پڑتی ہے تو وارڈ سے بلا لیتے ہیں, وہاں پہ وہ مینیج ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب جو یہاں پہ ہیں, ایک تو کوئی ڈاکٹر یہاں پہ آنا نہیں چاہتا, اور یہاں پہ پریفرنس یہ ہونی چاہیے جو لوکل ڈاکٹرز ہیں وہ ہونے چاہیے. دیکھیں بہت سارے ڈاکٹرز ہوں گے جو راولپنڈی میں بیٹھے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں, جیلوں میں بیٹھے ہیں, لیکن اپنے علاقے میں نہیں آ رہے. یہ ان کا فرض بنتا ہے جو اس علاقے سے ہو کہ وہ کنٹریبیوٹ کرے, اور ایک سوشل سروس ہے جو ان کا آئی تھنک فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو آ کے دیکھیں. اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو ڈاکٹرز ہیں چاہے وہ اسپیشلسٹ ہیں چاہے وہ ایم اوز ہیں وہ آئیں اور اپنے علاقے کو سرو کریں. لیکن یہاں پہ جب کسی کو یہ روڈ ملے گی, فیسلٹیز نہیں ہوگی, تعلیم نہیں بچوں کی ہوگی, تو کون یہاں پہ آنا چاہے گا؟ کوئی نہیں آنا چاہے گا. بڑی مشکل سے جب ہم کسی کو پش کرتے ہیں یہاں سے پوسٹ کرنے کے لیے تو وہ آنا نہیں چاہتا یا وہ نوکری چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو ہم نے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے. وہ ہمارے پاس, میں نے بتا رہے تھے لسٹ ہے آپ کے پاس ڈاکٹرز کی, میں لسٹ لے لیتا ہوں, یہاں پہ اویلیبل ہے اور ولنگ ہے, وہ کام کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان کو پوسٹ سر اس کروائیں. میں ایک اور ایڈ کر لیں, ڈاکٹر ہیں وہ کل بھی ہم نے بریگیڈیئر صاحب کو بتایا تھا, وہ پے یہاں سے لے رہے ہیں, سواوا میں جاب کر رہے ہیں, اور وہ جب ان سے پتہ چلا کہ ان کی سفارش جو ہے وہ سیکٹری صاحبہ ہیں نادیہ ثاقب صاحبہ, تو وہ یہاں پہ کیوں نہیں ڈیوٹی کرنا چاہ رہے؟ ہمارے پاس تو وہ سیٹ فل ہے, وہ ادھر کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں ہمارا یہی تھا سلسلہ کہ میاں صاحب کو میں نے کہا تھا کہ ان کو ادھر واپس بھیج دیا جائے. وہ اس میں ہم نے ڈپارٹمنٹ کو پہلے ہی لکھا بات کرنے سے ایک سوال سے پہلے. اور دوسرا آپ کا جو سوال تھا پیرامیڈکس کا, پیرامیڈکس میں ابھی ایم ایس صاحب سے اور سی او ہیلتھ جو ہے ان سے میں ساری ڈیٹیل لے لیتا ہوں کہ کس سٹاف کی کتنی کمی ہے, اس حساب سے انشاءاللہ وہ سٹاف ہم پورا کریں گے. جی آپ کا سر ہمارے پاس ڈائلسس ہے, مشینیں پڑی ہیں سر, انہیں اگر ایکٹیویٹ کر دیا وہ ہماری بات ہوگی ڈائلسس پہ. وہ ایکچولی ہیلتھ کیئر کمیشن نے یہ بند کروا دی تھی, انہوں نے صحیح طریقے سے بند کروائی تھی کیونکہ کافی جگہوں پہ ایچ آئی وی ایڈز پھیل گئی تھی, اور وہ ہمارے پاس ٹیسٹ کرنے کی مشین نہیں ہے. وہ مشین ہم ابھی گورنمنٹ سے ارجنٹ بیسس پہ ڈیمانڈ کریں گے, وہ آ گئی تو یہ ڈائلسس کی مشینیں کام کرنا شروع ہو جائیں گی, اور ہم گورنمنٹ سے کہیں گے کہ ہمیں 2-3 اور ڈائلسس مشینیں یہاں پہ دے دیں. ہمیں جو دیکھا ہے یہاں پہ کہ ڈائلسس پہ کروانے والوں کا مریضوں کا اتنا لوڈ نہیں ہے. وہ تو جب مشینیں ٹھیک ہوگی, ڈپارٹمنٹ کام کرے گا تو پھر لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. سر لوڈ ہے, لیکن یہ ہے کہ لوڈ چکوال جا رہا ہے, ملک وال جا رہا ہے, کیونکہ ادھر چیز نے ویل نہیں, لوڈ کام بنے. بس اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ, اس پہ ہم ڈائلسس پہ کریں. آپ کا سوال صاحب پلیز. سر یہاں پہ ایک ہفتہ پہلے بابلے کتے نے ایک بچے کو کاٹا تھا, اس کی ویکسین نہیں ہے, ریت کی کیوں جی؟ کام نہیں, ویکسین تو ہے ادھر. سر ٹرانسفر کیا گیا اس کو, پتہ کریں اس بندے کو. ایک منٹ بات ٹرانسفر آپ کے علم میں ہوگا, 2 بچے تھے, دونوں کے ساتھ میں بڑا کلوزلی ان ٹچ تھا. ایک بچی جو ہے سی ایم ایچ پنڈی گئی تھی, ایک جو ہے وہ پمز گئی تھی بچی, ایک بچہ جو پمز گیا تھا. ان کے چہرے پہ بہت زیادہ نوچا ہوا تھا, وہ پلاسٹک سرجری کے لیے گئے تھے وہاں پہ. ہم نے ویکسینیشن کے لیے ویکسینیشن یہاں پہ ہو کروا کے فرسٹ ایڈ کر, ابھی بھی ویکسینیشن کی یہاں سے ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں, میں جب پہلے آیا نا تو سب سے پہلے یہاں پہ ایم اوز کی کمی تھی, اور پہلی دفعہ انہوں نے جیلم ڈسٹرکٹ کو 40 ایم او دیے. ان 40 ایم اوز میں 32 نے رپورٹ کیا, 8 نے رپورٹ ہی نہیں کی. اب ایم اوز جو ہیں وہ پکے پبلک سروس کمیشن کے تھرو آ رہے ہیں, اور کل سیکٹری صاحبہ سے بات ہوئی تھی کہ پہلی پرائرٹی ڈسٹرکٹ جیلم کو ہے. ڈسٹرکٹ جیلم کو جتنے ایم اوز چاہیے ہوں گے وہ انشاءاللہ مل جائیں گے, اور یہاں پہ جتنی ایم اوز کی کمی ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. ایک سوال, ایک منٹ, یہاں پہ جو ایمبولینس سروس ہے نا 1122 کی ہے, یہ رات کو یہاں پہ سروس نہیں پرووائڈ کی جاتی. اگر کارڈک کا کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے, اگلے دن بھی ایک لیڈیز کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہ اور یہ کہتے ہیں جی پہلے کیوں جی سر اس میں ایک پلیز بس آپ کا ہو گیا جی.
वो 1122 की जो सर्विस है वो तो उन्होंने अवेलेबल की हुई है सर 24 आवर रात के नहीं सर नहीं मिलती। सर मैं इसमें ऐड करता हूँ, प्लीज ऐड कर उसकी ना दीजिए। सर वो सर गाड़ियां एमएस दो साहब ने MD कॉल को करनी भेजती होती है, है, MS साहब एमएस ने साहब कॉल अवेलेबल करनी नहीं होते है रात को डिस्ट्रिक्ट क्योंकि, जेल और में ड्यूटी डॉक्टर कॉल कर नहीं सकता। या तो इसको एसओपीज को चेंज किया जाए कि जो ड्यूटी डॉक्टर है वो कम से कम ये है। रास्ते बंद थे सारे जो सर ये उन दिनों की वजह से मोटरवे बंद थी। अच्छा नहीं सर नॉर्मल प्रैक्टिस भी यही है, फिर ये normal जो ड्यूटी practice डॉक्टर उनको चले ये इतना चले ही चले ठीक है, प्राइवेट इतनी है। इसको सॉर्ट आउट कर ले, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट कर ड्यूटी ले। सर ये डॉक्टर मैंने को अपने कॉल नोटिस सारा में लोग दिया था उसको कहता यहाँ पे गवर्नमेंट फ्राहम कर दे। नहीं, गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है कि 1122 ही प्रोवाइड करेगा। उसमें एक बात हो सकती है कि 1122 को और एम्बुलेंसेज दी जाए और ड्राइवर्स हो जाए जी। उनके पास सर दो सिर्फ हैं। हाँ, अगर वो तो भी बढ़ जाए तो उनका वो भी ठीक है, वो हमारी कोशिश होगी कि वो एम्बुलेंसेज ज़्यादा हो जाए। 1122 से भी बात और गवर्नमेंट से भी बात होगी ताकि गाड़ियाँ आपके पास ज़्यादा। सर जी बागड़ी साहब, हाँ जी सर जी पंजाब की सतह पे जो है पहले बल्कि पूरे पाकिस्तान में परमानेंट डॉक्टर जो है वो तैनात किए जाते थे। अब कुछ अरसा से डेली बेसिस या जिन्हें हम दिहाड़ीदार कह सकते हैं। देखें अभी एक- हाँ, नहीं आपका सवाल मैंने सुन लिया, आपने इतना लंबा और टाइम ज़ाया करना मैं आपका पहले जो ना एक मिनट देखें जी, 900 एमओस इंडक्ट हो गए हैं सही। पक्के, सही और 500 स्पेशलिस्ट को इंडक्ट करना है जिनका इंटरव्यू अभी अगले हफ्ते होगा, वो पक्के हो जाएंगे और वो जहाँ जहाँ पे अवेलेबल होंगे वहाँ पे पक्के फोर्स हो अच्छा जाएंगे। सर लास्ट टोबा ट्रामा सेंटर सर वो पेंडिंग है, उसकी वो भी अगर बन जाता है तो हमारा काफी बर्डन टीएचक्यू का खत्म हो जाएगा। यार पहले ये तो ठीक करें जो है जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे कंप्लीट वो उसमें देखें जी, हमने गवर्नमेंट के पास भी फंड्स होते हैं और उस फंड को उन्होंने सही तरीके से तकसीम करना होता है, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे करनी है। पहले हम इसको तगड़ा करें, वो हो जाएगा। यही ट्रामा सेंटर है, अब ट्रामा सेंटर पूरे पंजाब में ख़त्म हो रहे हैं। रीज़न बीइंग कि ट्रामा सेंटर में कोई मरीज़ नहीं जाता, बिल्डिंग खाली पड़ी रहती है, और एमरजेंसी वही इधर बन जाए और ये एमरजेंसी हम तगड़ी करें तो उस ट्रामा सेंटर की ज़रूरत, उसको देखते हैं कि उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। अगर वो बन गया है तो उसको हम क्या किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते, कोई और फैसिलिटी वहाँ पे मेडिकल की हो जाए ताकि वो वहाँ पे सहूलत लोग कर सकें। जी डॉक्टर नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर भी रहे हैं, और अब्दुल रज़ाक जामी साहब चकवाल में नात खां हैं जिन्होंने अपना रोड बनवा लिया और यहाँ पूरी तहसील मरीज बनी पड़ी है। क्या और आप भी नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर हैं? आप भी पड़ेगा कोई इसके लिए? मैं उनके डॉक्टर नहीं हूँ, ये मैं आपको पहले बता दूं। उनके साथ ताल्लुक है मेरा, और मैं उनके साथ जो बाकी मुझसे मशवरा करते हैं मैं उसमें करता रहता हूँ। ये चीज़ें जो है इस पे ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है, और ये वाली जो चीज़ है इस पे सीएम ने भी ओके किया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ओके किया है। इस रोड पे उन्होंने कहा जनरल साहब ये ज़रूर रोड बनेगी इंशाल्लाह, हमारे ये अपने लोग हैं और हमारा अपना हल्का है, दोनों अपने हल्के हैं, ये रोड ज़रूर बनेगी। और यही एहसन साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, अभी बिलाल साहब इसको परस्यू कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जल्दी से जल्दी ये मसला हल होगा। और 14 में से पहले एक पे डॉक्टर था सर, अभी 12 पे हैं। अभी देखें, पहले एक डॉक्टर था सारे BHU में, पीडी खान में, और 14 में से, और अब कितने 12 है। ये मैंने आके करवाए थे, जब आया तो एक एमओ था 12 BHU में, और अब जो है वो आपके पास 12 एमओज हैं, वो काम कर रहे हैं, और आगे से जो पक्के एमओज आ जाएंगे इंशाल्लाह, एमओज वाली जो कमी है वो भी पूरी हो सर। जाएगी। बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है वो सर ये है कि जब यहाँ पे ऑपरेशन की लिस्ट लग जाती है, पेशेंट आ जाते हैं यहाँ पे, उनके लवाकिन आ जाते हैं, इवन कि वो ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं तो पता चलता है जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं वो नहीं पहुँच रहे, तो सारी लिस्ट कैंसिल हो जाती है। तो ये प्लीज आप श्योर करें कि ये कल ही मेरी बात हुई है, क्योंकि मुझे पता था पीडी खान में आना है, तो मैं सेक्रेटरी हेल्थ से बात की थी, DHQ जेल में थे हम, तो उन्होंने आर्डर कर दिया कि इमरजेंसी में एक एनेस्थेसिस्ट पक्का पीडी खान में पोस्ट करना, और वो इंशाल्लाह होगा तो हमारा मसला बहुत ज़्यादा हल हो जाएगा। मेरी वही अगेन दोबारा रिक्वेस्ट होगी कि जब ऐसे हालात हों, एमरजेंसी वाले हालात हों, तो जो लोकल्स एंड डॉक्टर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, कहीं भी वो काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी तहसील को सर्व करना चाहिए। सर शुक्रिया के साथ लास्ट में जी कि एक वादा किया था ब्रिगेडियर साहब ने भी और आपने भी फरमाया था मुझसे कि लोकल डॉक्टर जो यहाँ की खदमात अंजाम देना चाहते हैं उनकी लिस्ट चाहिए, तो ये उनकी लिस्ट हाजिर है। हमारे पास डेंटिस्ट भी हैं इसके अंदर, 7 डॉक्टर हैं। ये मैं ले जाता हूँ इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होगी कि हमारी अब जो गवर्नमेंट को भी हमने यही एडवाइस किया है कि जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको प्रेफर किया जाए, ताकि वो अपने लोगों को भी उनका पता होता है, लोग उनसे पूछ भी सकते हैं, उस इलाके के रहने वाले होते हैं। तो ये वाली जो आपने लिस्ट दी है, हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम जो बंदे हैं उन्हें यहाँ पे बाकी मजमे से भी हम अपील करेंगे कि जिनके पास को डॉक्टरों की लिस्ट है वो दे दें। मैं अभी देख उसमें देख लेते हैं। वो अर्ज किया है कि बाकी मजमे में भी अगर कोई लिस्ट देना चाहता है वो किसी दोस्त का सवाल है,
दूसरा सर हालात तो आपने THQ के देख लिए, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी एक सरप्राइज विजिट करेंगे ना तो हालात और भी कुछ आपको डिफरेंट मैं एक बात बता दूं कि हम सरप्राइज विजिट तो गुजारिश डेफिनेटली करेंगे, इससे पहले कि इन डॉक्टरों को भी भगा दें, इनकी तारीफ करें ताकि ये आपको सर्व करते रहे, वरना बगैर डॉक्टर के ये अस्पताल ये रह जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे कोई नहीं, ये लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैंने अभी देखिए आई थिंक मैं साहब से पूछ लें जंग में है लेकिन बगैर हथियारों के हैं, आप इनको जरा पूरा इनको फैसिलिटेट करें। ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं। देखिए ना, डॉक्टर्स की भी एक हद होती है ना, जी ठीक है, वो भी थक जाता है, उसमें भी सोना होता है, रेस्ट करना होता है, और मरीज जब आता है तो हर मरीज समझता है कि डॉक्टर मैं फ्रेश है, मैं पहला मरीज हूँ। सर हमारी इतनी मुश्किलात के बावजूद इन पे कोई बर्डन नहीं है, इनको देख लें हर हफ्ते